نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری اصلاحی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الجامع الصغیر للسیوطی میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہاں پر گناہوں کے کفارے سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے اپنے بندے کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ روزے رکھے میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ہماری زندگیوں میں رجب المرجب کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں خوب نیکیاں کریں اور جتنا ہو سکے نفلی روزوں کی کثرت کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر پچھلے رمضان المبارک کے روزے قضا ہیں شرعی عذر کی بنا پر تو پہلے قضا کو ادا کریں، پہلے قضا روزوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد نفلی روزے رکھیں تاکہ ہم اس مہینے میں عبادت کا بیج بو دیں۔ جی ہاں، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ عبادت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرتے ہوئے اس مہینے میں عبادت کا بیج بو دیں اور شعبان المعظم میں اس فصل کو پانی دیں عبادت کے ذریعے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اچھی فصل کے لیے اچھے بیج کا انتخاب کرنا اور وقت پر پانی دینا یہ فصل کو عمدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ عبادت وہ اچھا بیج کہ جس کے اندر خوشنودی ہو، اللہ کی رحمت کے حصول کے طلبگار بن کر اس کی عبادت کی جائے، اس صورت میں یہ اچھا بیج ہے۔ اور شعبان المعظم میں روزے رکھ کر تسبیحات کی ادائیگی کر کے فرض نمازوں کو ادا کر کے نفلوں کا اہتمام کر کے اس فصل کو پانی دیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں یہ فصل تیار ہوگی پھر اسے کاٹیں۔ جتنی اچھی فصل تیار ہوگی اس کا انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا، اور انعام کی صورت میں جو انسان کو میرا رب عطا فرمائے گا وہ ہے جنت۔ جی ہاں، یہ انعام میں میرا رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک رجب المرجب میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ذمے کو قضا روزے باقی ہیں پہلے ہمیں انہیں ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، پھر اس کے بعد راتوں کو قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے کی میرا رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔